Honorable Deputy Speaker साहब, आज जो मुझे मौका दिया गया है शॉर्ट डिस्कशन में on the progress of industrial and IT sector in the state of Telangana, इस पर अपनी बात रखने से पहले सब्जेक्ट से हटकर सिर्फ 1 मिनट लूँगा और इसके लिए आपकी इजाज़त चाहता हूँ। वो ये है कि आज दूसरा दिन है और हम सब यहाँ जमा हुए हैं असेंबली में, तो मैं अपनी पार्टी की जानिब से ये महसूस करता हूँ कि सबसे पहले सेकेंड कोविड वेव में जिन जिन लोगों का इंतकाल हुआ है, अपनी जानों से महरूम हुए हैं, मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी के जानिब से, अपनी दिल की गहराइयों से कोविड में जिनकी मौत हुई है उनके अफराद ख़ानदान के साथ अपनी दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ और अपनी जानिब से ताज़ियत पेश करता हूँ। और उसके साथ ही साथ सेकेंड वेव ऑफ कोविड में जिन जिन लोगों ने अपनी जानिब से कोविड की लड़ाई में अपनी तरफ से जो भी ताउन किया, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। In particular, the health department, the doctors, the nursing staff, all the lab technicians, all the government officials, the police department, and all the NGOs, and all and everybody who have contributed from their side for the fight against the COVID. I thank them all on behalf of myself and my party. And I hope that together we all, if another wave of COVID comes, together we all will fight and will make sure that we do the best, whatever possible in our capacity. Sir, now coming on to the discussion. Sir, I must say that Telangana state, formed in June 2015 after decades-long struggle, has really turned out to be a success story among states across the country. Under the leadership of Chief Minister Janab K. Chandrasekhar Rao Sahab, the state has made rapid strides across all the sectors, agriculture, industries, and IT services. I must congratulate Janab KCR Sahab for the state's progress and compliment Janab KT Rama Rao Sahab for the achievement in the industries and IT sector in a short span since 2014. The state was facing severe power shortage and power cuts, crop holidays and power holidays, with industries being the worst hit at the time of the formation. But with the initiatives taken by the TRS government, the state has become power surplus and power cuts have become a thing of the past. The installed power generation capacity of the state has more than doubled from 7,778 megawatts in 2014 to 16,245 megawatts, and the per capita power consumption has gone up from 1,100 units to 2,071 units in the same period. When I say this because this is the biggest achievement. If any industry has to survive, prosper, and progress, we need power. And our state has been successful in reaching these targets. That is the reason, Honorable Deputy Speaker, sir, I had mentioned the achievement and the consumption per capita
consumption, which has gone up from 1,110 units to 2,007 units in the same period, is also a very big achievement, I would say. So the initiatives in the irrigation sector, such as Kaleshwaram project, Mission Kakatiya, Mission Bhagiratha, as well as the boost given to the farming sector with many schemes for the farmers, have contributed to the economic growth of the state. 24/7 power supply and abundant water supply has given a flip not only to the agricultural sector but also to industries and IT and services sectors. Sir, I have also gone through the note which has been tabled. It's a very big, two big notes, sir. And I have seen the achievements. I have gone through the detailed note given. And I would say, sir, it would have been rather better if we would have had two separate discussions. But we have taken these two. One is for the IT and other is for the industries. Both have been clubbed together. A real justice would not be given if short time is given. So I request the Honorable Deputy Speaker Sahab, थोड़ा सा वक्त अगर ज़्यादा देते हैं तो दोनों पे तफसीली achievements को हम देख सकते हैं. If I go through the note, progress of industries and IT sector in Telangana state, sir, सबसे पहले IT promotions में हम देखते हैं तो जब हम पढ़ते हैं तो हमको फख्र होता है अपनी रियासत पर और नाज होता है अपनी रियासत पर कि हमारी रियासत ने किस तेज़ी के साथ तरक्की कर दी गई. और इसमें सारे तफसीलात हैं IT promotion के ताल्लुक़ से. And also one important thing which I had noticed is that for the first time in the history of IT evolution in India, Hyderabad crossed Bengaluru for 2 quarters in IT estate space consumption. No other metro has done it for decades since Bengaluru took the first mover's advantage. As a result, Hyderabad rose up to number 1 in the City Momentum Index, replacing Bengaluru as per the JLL report. इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूं मैं हुकूमत को. और फिर आगे बढ़कर भी हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैज फोकस्ड ऑन एक्सपैंडिंग IT in Tier 2 towns including Warangal, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Siddipet, Nalgonda, Nizamabad. और उसकी भी तफसीलात पूरे दिए गए हैं. इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूं. T-Hub is doing this in collaboration with Telangana Innovation Partners, which includes TSIC, WE-Hub, T-Work, RICH, and TASK and other innovation stakeholders in India. इसमें सारी तफसीलात आपने दी हैं. और टास्क के बारे में भी आपने कहा कि कितने स्टूडेंट्स और कितने कॉलेजेस के साथ आपने टाई अप किया. 918 colleges have been empaneled over the last 7 years with TASK. इसके लिए भी I congratulate. TASK conduct 80+ type of technical, non-technical and essential skill program for students to train them in latest technology, essential skills and make them job ready. In the last 7 years, 307,847 students have been trained by TASK. In addition, this have skilled 5,200 youth under finishing school programs, and all the other details have been given in this note by the Honorable Minister Saab. Sir, मैं यही कहूँगा जब मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ तो उसके साथ साथ इस बात पर भी तवज्जो दिलाने की कोशिश बार बार करता रहा हूं और आज फिर करूंगा. वो ये कि आप हैदराबाद में तरक्की आ रही है, लेकिन हकीकी जो हैदराबाद है जिसको पुराने शहर का नाम दिया गया, आज उसके अतराफ व एकनाफ में भी हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ काम हो, चाहे वो टास्क का काम हो या चाहे वो T-Hub का काम हो या फिर IT प्रमोशंस का हो. हम चाहते हैं कि हैदराबाद पुराने शहर के अतराफ में भी ये चीजें पैदा की जानी चाहिए. हम
جب آپ کی اس ترقیاتی کام اور آپ کے اچھے کام کی تعریف کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ برسا برس سے پرانا شہر نظر انداز ہوا. اور جب میں پرانے شہر کی بات کرتا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف مسلمان کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں پرانے شہر میں رہنے بسنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دوسرے سارے مذہب کے لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، کیونکہ آج وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی تلنگانہ اور حیدرآباد کی ترقی کے حصے دار بنیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو بھی موقع دیں گے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں منسٹر صاحب کا نوٹ جب میں نے پڑھا تو پیج نمبر 3 پر انہیں ساری تفصیلات بیان کی. In the last 7 years, we have won the following awards and recognitions. There are many awards. Asia Book Record Simultaneous Training of Maximum Number of Students across Telangana, FTech 2.0 program, SKOCH Order of Merit of FD and FH Productive Program, Roots to Wing. یہ ساری اس کے لیے بھی مبارکبادی دیتا ہوں میں. اور وی ہب کے تعلق سے بھی کہ وی ہب through its advisory services working with the state governments, urban, rural and tribal welfare department to scale up and nurture entrepreneurship among the women from the SHGs and tribal areas. اور اس میں تفصیلات اور بھی دی گئی ہیں. میں آپ سے کہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو بھی اس میں شامل کیجئے, مسلم وومن کو بھی اس میں انکلوڈ کیجئے. اگر آپ موقع دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ ایک برابر کے حصے دار بنائیں گے. اور اگر میں آج یہاں پر کھڑے ہو کر اگر پرانے شہر کی عوام کو حصے دار بنانے کی بات کر رہا ہوں اور اگر مسلمانوں کو اس میں حصے دار بنانے کا مطالبہ کر رہا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی ملک, کوئی بھی ریاست, کوئی بھی شہر اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں بن سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے شہر یا اس کے ملک یا اس کی ریاست کے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہ دلا جائے کہ تم بھی شریک دار ہو, تمہیں بھی شریک کیا جا رہا ہے, اس ترقی کا حصے دار بنایا جا رہا ہے. اگر ہم ایک حصے کو اگنور کر ہم سمجھیں گے کہ ہم نے ترقی حاصل کر لی, کامیابی حاصل کر لی, تو وہ کامیابی نہیں ہوگی. کامیابی میں ہر ایک کو حصے دار بنانا یہ آپ کی, ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اور پھر تلنگانہ اسٹیٹ انوویشن سیل کے بارے میں بھی تفصیل دی گئی, کافی تفصیلات ہیں اور اس تفصیل میں بھی جانا چاہتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. ڈیجیٹل تلنگانہ کے تعلق سے بھی یہی کہوں گا کہ 4000 schools have been digitalized through TS class program. میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ ایٹ لیسٹ جتنے سلمز ہیں حیدرآباد میں, اولڈ سٹی میں ہو چاہے نیو سٹی میں ہو, سلمز ہیں, ایٹ لیسٹ ایک 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے فری وائی فائی ان کو دیجئے, اس واسطے کہ کووڈ کی وجہ سے سکولز بند تھے, آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں اور وائی فائی نہیں ہونے کی وجہ سے یا ان کی غربت کی وجہ سے وہ آن لائن کلاسز سے بھی استفادہ نہیں اٹھا سکے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. اور پھر اگر جب آگے بڑھتے ہیں الیکٹرانکس, ای وی اور ای ایس ایس اپڈیٹس کے تعلق سے بھی ساری تفصیلات دی گئی ہیں. میں اس کے لیے بھی حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ٹوٹل امپلائمنٹ جنریٹڈ ان EMC and other notified parks was around 29,000 people. It's a very big achievement. اور پھر آگے بڑھ کر الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹرز جو 912 ایکرز پر ECT مہیشورم میں ہے, اس کے تعلق سے جو لا رہے ہیں, میں آپ سے مطالبہ کروں گا, درخواست کروں گا کہ مہیشورم میں زیادہ لوگ آنا نہیں چاہ رہے ہیں. کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ If I am wrong, I may be corrected, subject to correction. کہ زیادہ لوگ آنا نہیں چاہ رہے تو ہم کو ان کو لانا ہوگا وہاں پر. صرف ایک وپرو آگے بڑھ کر آئے تھے اور دوسرے بھی لوگ آ رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہیشورم کے کوریڈور میں بھی آئیں, کیونکہ مہیشورم اولڈ سٹی کے قریب ہے. پھر شمشاباد کا بھی آپ کا ایک زون ہے, وہاں پر بھی
آ رہے ہیں لوگ, میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں آ رہے ہیں, لیکن اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر آئیں اور ان کے لیے جو بھی تعاون ہونا ہے وہ تعاون ہماری طرف سے دیں گے تو اچھا ہوگا. تلنگانہ فائبر گرڈ کارپوریشن کے تعلق سے بھی تفصیلات دی گئی ہیں, ٹی ورکس کے تعلق سے بھی, اور پھر آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں تو می سیوا ایپ پولیو کے بارے میں, ٹی ویلٹ, سمگرا ویدیکا کے تعلق سے, ٹی سیٹ کے تعلق سے, یہ ساری تفصیلات دیکھنے کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر ڈیجیٹل میڈیا ونگ, پورٹل سوشل میڈیا, اوپن ڈیٹا, انفرا اینڈ کمیونیکیشن ونگ, یہ ساری چیزوں کو دیکھا ہوں اور پڑھا ہوں اور مجھے کافی خوشی ہوتی ہے. اور پھر جب ہم انڈسٹریز پر بھی آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو MSMEs کے تعلق سے بھی تفصیلی رپورٹ دی گئی ہے. میں اس کے لیے بھی حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مؤثر انداز میں کام کر رہے ہیں. فوڈ پروسیسنگ سیکٹر میں بھی آپ کام کر رہے ہیں اور پیج 1 کے نوٹ میں اسپیشل incentives were approved for industries to set up in special food processing zones with additional provisions for SCs, STs, minorities, women entrepreneurs and farmer groups. اس تعلق سے کہا گیا ہے. میں منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ جب آپ ہماری اس بحث کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو مائنورٹیز کے تعلق سے آپ نے کہا کہ انسینٹیوز دیے گئے ہیں, تو برائے مہربانی مائنورٹیز کی تفصیلات اگر ہم کو پیش کریں گے اور اگر ہم اس پہ زیادہ بات کریں گے تو مائنورٹیز میں اور زیادہ اویئرنیس بھی آئے گا اس سے. اور آج ہمارے اتنے اچھے پروگرامز ہیں, ساری کامیابی کے بعد میں ایک بات کہوں گا اور اس کو تنقید نہ کہیں, اس کو کرٹیسزم میں نہ لیں, اٹس اے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم وچ آئی ایم گیونگ, کہ جب ہم نوٹ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے کہ نوٹ پڑھنے کے بعد میرے معلومات میں بھی اضافہ ہوا کہ کتنا کام ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو جس طریقے سے پبلسٹی کرنی چاہیے, عوام تک پہنچانا چاہیے, ہم اس میں کہیں پر چوک رہے ہیں. اور ہماری بات کو اور اویئرنیس کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اور زور کے ساتھ بتانا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جب تک ہم یہ پروگرامز نہیں کریں گے, معلومات نہیں دیں گے تو شاید معلوم نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ اگر پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو نیکسٹ پیج میں لکھا تھا اسٹیٹ گورنمنٹ از فیسیلیٹیٹنگ کریشن آف مائکرو enterprises and upgradation of existing micro enterprise under a CCS scheme with MOFPI. More than 8,000 enterprises will be provided 30% grant in aid to set up these units. 35% grant in aid. Units with hand-holding support for creation of DPR, availing bank loans, procurement of equipment and marketing linkage. 1,071 units are already under facilitation, under which scheme moreover 6,307 SHG beneficiaries have been provided so far with a seed capital of 40,000 each to establish micro food processing enterprises under the scheme. میں چاہوں گا کہ اس میں بھی اقلیتوں کو, مائنورٹیز کو, دلت کو اور دوسرے BC بیکورڈ کلاسز کو بھی اس میں برابر کا حصے دار بنایا جائے. میں SC STs یا BCs یا بیکورڈ کلاس یا مائنورٹیز کو جو مراعات دیتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہاں کھڑے ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فارورڈ کلاس سے بھی, ہندوز میں بھی کئی لوگ ہیں جو غریب ہیں, پسماندہ ہیں, برہمنز میں بھی ہے جو غریب ہے, پسماندہ ہیں, اعلیٰ ذات کے ہیں لیکن پسماندہ ہیں, بیکورڈ ہیں. ہم کو ان کو بھی محروم کرنا نہیں ہے, ان کو بھی برابر ایک ایکول اپارچونٹی دینا چاہیے. غربت کو آج ہم کو صرف غربت کو دیکھنا ہے, دیکھنا یہ کہ غریب ہے تو اگر یہ ہندو بھی ہے, غریب ہے لیکن BC میں نہیں آتا تو ہم کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی ہے, ہم کو یہ دیکھنا ہے. اور میں یہی کہوں گا تلنگانہ انڈسٹریل ہیلتھ کلینک کے بارے میں بھی 145 یونٹس فار ہیلپنگ فار
priority release of incentive in the last 3 years. This is also very good achievement. اور اس کے ساتھ ساتھ RICH Research and Innovation Circles of Hyderabad. Sir, RICH has forged a partnership with 30 plus research academic institutions, 14 hospitals, 25 plus corporates, 25 plus incubators, 10 plus international entities, and 15 plus association, foundation, and development and agencies. Sir, after reading this, Honorable Deputy Speaker, sir, through you, I would like to request the Honorable Minister, KT Rama Rao صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ نے یہاں پہ کئی لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے، 25 دواخانوں کے ساتھ کی ہے. پرانے شہر میں ہمارے 2 بڑے دواخانے ہیں. اگر عوام کی خدمت کے لیے اور پرانے شہر کے لوگوں کے لیے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کسی کے لیے بھی اگر ہم کوئی پارٹنرشپ اگر ہمارے ہاسپٹلز کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو ہم اپنے ہاسپٹلز کو ریاست کی ترقی کے لیے اور ہمارے نوجوانوں میں ایک روزگار اور ریسرچ کے اس میدان میں ہم آگے بڑھنے کے اپنا تعاون بھی دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آنریبل ڈپٹی اسپیکر سر، جب میں آگے اور دیکھتا ہوں تو I would like to bring to your kind notices that, sir, I run a trust in which I provide free education to almost 15,000 children from Old City. I give them coaching for 10th. I bring in the dropout students and again I enroll them. I am doing whatever possible service which I could do. And I have a beautiful infrastructure, beautiful buildings. اگر وہ buildings میرے اسکول جو اویسی اسکول آف ایکسلنس کے نام سے ہیں، وہاں پر بھی اگر آپ کوئی ٹریننگ کے پروگرامز کرنا چاہتے ہیں، فری میں اپنی طرف سے اسپیس اور ساری سہولتیں دینے تیار ہوں، اور اگر چاہیں تو اپنی طرف سے جو بھی خرچہ ہوتا وہ بھی ہم اٹھائیں گے. آپ ہم کو گائیڈ کریے، ہم تاکہ اولڈ سٹی کے لوگوں کو بھی ہم اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں گے. آٹوموٹیو اینڈ EV سیکٹر کے تعلق سے بھی تفصیلات دی گئی ہیں، میں نے ان تفصیلات کو بھی پڑھا ہے. تلنگانہ اسٹیٹ ٹریڈ پروموشن کارپوریشن کے تعلق سے، تلنگانہ اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے بارے میں بھی، اور جو پریزنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، اور پھر شوگر ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے بھی آپ نے کہا ہے اپنے پیج نمبر 5 میں اباؤٹ دا شوگر کے بارے میں تفصیلات دی ہیں. اور اس میں آن دا پیج نمبر 6 3rd پیراگراف میں اس میں آپ نے منسٹر صاحب نے لکھا that government is in search of suitable strategic partners to revive the 3 sugar joint ventures of Bodhan, Medpalli, Medak and 1 distillery unit at Bodhan once the favorable verdict on the appeal filed by the government and the Nizam Sugar at NCLAT New Delhi, the final verdict is awaited. میں ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے یہی بات کہوں گا کہ جو مائیگریشن ہوتا ہے قصبات سے، گاؤں سے، ڈسٹرکٹ سے شہر کی طرف جو مائیگریشن ہوتا ہے، تو اس مائیگریشن کو روکنے کے لیے اضلاع میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور گروتھ کو لایا جاتا تھا. جیسا سرپور کاغذ نگر مل تھی، بودھن شوگر فیکٹری تھی، اور ایسے کئی جو قصبات میں جو پرانے دور میں تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کو وہیں پر روزگار ملے، وہ مائیگریٹ نہ کریں. اور آج آندھرا پردیش کی حکومت جب آندھرا پردیش تھی تو اس وقت انہوں نے بودھن شوگر فیکٹری کو بند کر دیا، کاغذ نگر کو، اور جتنے وہ، میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ضرور بودھن کی شوگر فیکٹری اور بودھن کے اور کاغذ نگر کے یہ جتنے انڈسٹریز یہ بند ہوئے، جیسا ہمارے شہر میں بھی DBR مل تھی ایک، آپ بھی جانتے ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ بھی بند ہو گئی. ہمارے پاس پرگا ٹولز تھیں، وہ بھی بند ہوئی. ایسے کئی چیزیں آندھرا پردیش کے دور میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی اور ان کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دوبارہ شروع کریں گے. جیم اینڈ جیولری سیکٹر کے بارے میں بھی تفصیلات دی گئیں. جیم اینڈ جیولری کے تعلق سے بھی میں ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ لاڑ بازار میں، لاڑ بازار کی چوڑیاں مشہور ہیں، وہاں پہ نگوں کا کام ہوتا ہے، وہاں کی جیولری مشہور ہے. تو ایسا ہی ایک چھوٹا ہی ایک کوئی بھی ایک ٹاور یا ٹریننگ کا ایک مرکز اگر ہم ایک جیم اینڈ جیولری کا اولڈ سٹی میں بھی اگر ہم لاتے ہیں تو اس سے ہم ہمارا جو لاڑ بازار کی چوڑی جو مشہور ہے وہ ساری دنیا میں ہم پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بھی میں آپ سے
درخواست کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایکسپورٹ آف تلنگانہ کے تعلق سے بھی تفصیلات دی گئی ہیں کہ the value of the exports increased from 35,444 crore in 2015 to 16 to rupees 52,170 crore in 2019 and 20, and it was an annual growth rate of 10.2 per annum. The major export of pharmaceutical products, otherwise chemical, یہ ساری تفصیلات بھی دی گئی ہیں. انرجی انفراسٹرکچر کے لیے بھی یہ پڑھنے کے بعد میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم کو فخر ہوتا ہے کہ ہماری ریاست کام کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ. اور پھر اور بھی تفصیلات ہیں ریپڈ انکیوبیشن کے بارے میں فار آف دلت انٹرپرینیورز ہے اس کے اندر. میں پھر سے آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اگر اس کی نشاندہی کر رہا ہوں تو میں دلت انٹرپرینیورز کے خلاف نہیں ہوں، اور دیجئے، اچھا دیجئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ اسمبلی سیشن میں اگر پھر سے اس بات پہ 1 سال کے بعد اگر بحث ہوگی تو آپ جو تفصیل دے رہے ہیں ٹی پرائٹ تلنگانہ اسٹیٹ پروگرام فار ریپڈ انکیوبیشن فار دلت انٹرپرینیورز کے ساتھ دلت اینڈ مائنورٹی انٹرپرینیورز بھی ہونی چاہیے. میں نے مطالبہ کیا تھا جس پر کہا کہ ہاں یہ کریں گے، لیکن افسوس کہ آج تک مائنورٹیز انٹرپرینیورز کے لیے انکیوبیشن کے لیے مطالبہ کیا تھا، لیکن آج تک بھی نہیں ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ منسٹر صاحب اس پر بھی سنجیدگی کے ساتھ نوٹ لیں گے اور پھر اس پر بھی عمل کریں گے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تعلق سے کہوں گا کہ واقع میں یہ بہت ہی اچھا ایک اقدام ہے جو ہماری ریاست نے یہاں پہ بل پاس کر کے اٹھایا تھا. اس کے بعد میں کئی انڈسٹریز ہماری ریاست میں آئے اور آسانی کے ساتھ آئے اور اپنے آپریشنز کو سٹارٹ کیا. minimizing regulatory compliance burden, simplification of inspections, یہ سسٹم جو بنایا گیا ہے اس کے لیے بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. اور پھر اور بھی تفصیلات دیے گئے ہیں. ان تفصیلات کے بارے میں اچیومنٹ آف TSIIC کے بارے میں بھی نمبر آف الاٹمنٹ، پروپوزڈ امپلائمنٹ، پروپوزڈ انویسٹمنٹ، یہ ساری ڈیٹیلز ہیں. آپ نے جو نوٹ جو دیا ہم نے اس کو دیکھا ہے. اور اس میں یہاں پہ آپ کے نوٹ میں پھر آن پیج نمبر 11 یہ بھی ہے the government has revived Sirpur paper mill by bringing in JK paper mill and offering 12 different type of incentive. It has commenced production on 24/5/2019. تو اس کے لیے بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں حکومت کو. تو یہ ایسے اچیومنٹس ہیں جس کو ہم کو عوام کے سامنے لانا ہوگا اور بتانا ہوگا. اور نمبر آف الاٹمنٹس آن دا پیج نمبر 11 ساری تفصیلات دی گئی ہیں. پروپوز امپلائمنٹ کتنا ہوگا، پروپوز انویسٹمنٹ کتنا آئے گا، یہ ساری تفصیلات دیے گئے ہیں. اور ان ساروں کو میں نے دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں کہ میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا کہ کئی اچھے کام ہو رہے ہیں. اور ایروسپیس اینڈ ڈیفنس گروتھ ان حیدرآباد کے تعلق سے بھی کہ ڈیڈیکیٹڈ ایروسپیس اینڈ ڈیفنس پارک کے پوری تفصیلات دی گئی ہیں. میں اس کے لیے بھی مبارکبادی دیتا ہوں. اور ایمرجنگ ایریاز، ایرو انجن، یہ پوری تفصیل دی گئی ہیں. تلنگانہ اسٹیٹ لیدر انڈسٹریز کے پروموشن کارپوریشن کے تعلق سے بھی آپ نے ساری تفصیلات دی ہیں. تو میں محبوب نگر میں دندے پلی، نلگنڈا، مندامری، یہ ایریاز میں پورے آپ نے تفصیلات دی ہیں. اور TSLIPC is implementing Armor Leather Cluster Project under Government of India Cluster Development Program with a project cost of 10 crores in which state government has released 2.61 crores and Government of India will shortly release first installment of rupees 2 crores in the project. So میں اس کے لیے بھی آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں. اور ساری تفصیلات آپ نے جو دی ہیں اس کے بعد میں میری طرف سے جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے مشورے آپ کو دوں تو کچھ وقت آپ دیں گے تو میں کنکلوڈ کروں گا سر. اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ the growth achieved during 2014 and 15 to 2019 and 20 has helped the state to fight back economic recession brought by the coronavirus pandemic since March 2020 also. The new industries and IT policy
unveiled by the TRS government also help the industrial and IT sector to grow at a faster pace in Telangana state. The TS iPass has also speeded up the process of obtaining clearances from industries to the single window system of over 17,277 units with investment of 2.21 lakh crore in employment opportunities for 16.01 lakh got the permission and clearance. In the IT sector, Telangana state has kept the pace of growth and earned reputation as a major hub for IT products and attracting many global IT giants to Hyderabad. The IT and ITES export have jumped from rupees 66,276 crores in 2014 and 15 to rupees 1,45,522 crores in 2021, registered a growth rate which is more than double that of a national average. I would like to compliment the IT and Industries Minister Saab for the spectacular growth in IT and industrial sector. I must say that establishment of T-Hub and V-Hub has been pioneering initiative to promote startup and entrepreneurship among the youth professionals, including women in the state. Sir, after formation of Telangana, over 250 IT companies came to state and created 2.5 lakh jobs, pushing employment opportunity in this sector to 6.28 lakhs. Sir, जब हम कहते हैं कि तेलंगाना बनने के बाद 250 आईटी कंपनीज आई हैं और 2,05,000 2.5 2.5 लाख जॉब्स एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटीज और ये सेक्टर में 6.28 लाख हुए हैं, तो मैं मेरी बात को गलत न समझें ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब. मोरओवर द तेलंगाना गवर्नमेंट can rope in private sector companies to take up skill training programs in a big way under their corporate social responsibilities. इसके ऊपर हमको देखना चाहिए. कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, तो वो लोग कितना कर रहे हैं और जितने बड़े जो आईटी के बड़े बड़े इदारे हैं उनकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का कुछ हिस्सा अगर आप ओल्ड सिटी को भी देंगे तो मैं काफी ममनून और मशकूर रहूंगा. The Telangana government has notified the zonal system under the presidential order consisting of 7 zones and 2 multi-zones to facilitate the recruitment and transfer of government employees and admission into education institution. The new zonal system will favor locals to get 95% of all opportunities in a state level recruitment. Honorable Deputy Speaker, sir, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं. सर, I may suggest, it's my suggestion, I may suggest to the government to examine whether the state can enmark at least 50% of job opportunities in private sector, including IT and ITS and other units for Telangana locals. It's my suggestion. Government can think about it. So the reason for me to say this is that, sir, इसकी वजह यह है कि हालिया अरसे में हमने देखा कि कोविड के वक्त किस तरीके से माइग्रेशन हो रहा था, किस तरीके से लोग हमारे शहर को छोड़कर जा रहे थे. एंड आई कैन टेक अ प्राइड इन सेइंग दैट कि द तेलंगाना रियल एस्टेट इज एट अ बूम. आई वुड से कि तेलंगाना के रियल एस्टेट कामयाबी के साथ चल रहा है. लॉकडाउन की वजह से, कोविड के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि जब ऑक्शन हो रहा है तो लैंड का क्या ऑक्शन में हमको प्राइज आ रहे हैं. ये बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है. अगर हमारी रियासत या हमारे मुल्क की इकोनॉमी की बैकबोन अगर फार्मिंग सेक्टर है, तो उसके बाद अगर कोई सेक्टर है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है. हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से हमारा फार्मिंग सेक्टर हमारा स्ट्रांग हुआ, और आज रियल एस्टेट की वजह से, रियल एस्टेट कामयाबी की वजह से रियल एस्टेट की इंडस्ट्री भी कामयाब है. सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब. Sir, when the real estate is booming and we are having so much of construction happening, why don't we strengthen the National Academy of Construction? It is subject to correction. In Andhra Pradesh, sir, a bill had come in those days when I was part of the Andhra Pradesh Legislative Assembly. All this real estate has to have 1% of contribution to the National Academy of Construction. I request through you to the government to kindly see if that contribution is coming or not. If it is not,
We should force them to give that contribution. We should ask them to give that contribution. National Academy of Construction, so that the National Academy of Construction trains our youth, our dropout youth. I am not against a mestri or a false ceiling guy or a plumber or an electrician coming from other state. No, I am not against it. But I want my children from my state to be trained. I want my dropout children to have the skill of being a mestri. I want my state children to have the skill of being a perfectionist in false ceiling. I want my children to have a perfection in civil draftsmanship. I want them to have the skill of being an electrician, AC technician. We can have our youth. The problem is that, sir, our youth, they want government jobs. Government can give jobs in the government departments to a certain number. But we have to create job opportunities in private sector. This is why I am making these suggestions, sir. I hope that my suggestions are well taken, and there are plans for expansion of IT park at Kompalli, Uppal, Pocharam, Kolhapur, Shamshabad, HMD area. We have been demanding that the initiative in the IT sector in the northern, western, eastern parts of Hyderabad urban agglomeration must be replicated in the south part, especially those areas, peripheries of GHMC such as Maheshwaram, Ballagoda, Kantedan, Rajendra Nagar, etc. Sir, we have also been demanding that T-Hub and V-Hub should be located in the core city of Hyderabad, and we have identified large parcel of land such as the existing Chanchalgoda jail complex, printing press premises, and abandoned government quarters at Akbarabad locating the T-Hub, V-Hub and IT data center also. A Hyderabad metro train Malakpet station is there. Behind that there is an available land of 12 acres. IT towers can come up there. We have made a request for that, sir. Suitable land parcels can also be identified in other places around the old city of Hyderabad for setting up of IT towers, so that the young engineers and other professional graduates, both boys and girls, can get gainful employment. In the state government has announced the second ICT policy 2021-26 to give a further boost for ITES sector. Digital Telangana is also a good initiative to make digital world more accessible to citizens, creating over 3,000 public Wi-Fi points in Hyderabad, sir. Sir, मैं एक बात कह रहा हूं, उसको तनकीद में न लें. सर, आज आप जो जमीन कोकापेट में बेच रहे हैं, या जो जमीन आप हाईटेक सिटी के पास है, मुझे फख्र होता है कि हमारे पास इतने इंडस्ट्रीज आए हैं, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड ये आकर कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अगर महरूम कोई हुआ है तो वो मुसलमान है. महरूम इसलिए हुआ है क्योंकि जब से मुल्क आजाद हुआ, बिजलियां गिरती रहीं तो हम पर गिरती रहीं, जलते रहे तो हम मुसलमान जलते रहे. अगर मैं कहूं तो इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि जागीर एबॉलिशन एक्ट आया, लाखों एकड़ जागीर मुसलमानों की चली गई. इनाम एबॉलिशन एक्ट आया, लाखों हजारों एकड़ इनाम एबॉलिशन एक्ट में चली गई. एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग आया, हजारों लाखों एकड़ चले गई. अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया, हजारों लाखों चले गई. आज जहां पर विप्रो खड़ा है, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट खड़ा है, जहां पे आईएसबी खड़ा है, वो भी दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ की जायदाद है. 1600 एकड़ जमीन पर खड़ा है. अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अगर खड़ा है शमशाबाद में, तो वो भी मेरे असलाफ, मेरे आबा व अजदाद की वक्फ जायदाद हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की जायदाद है. 5000 एकड़ दे दी गई हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की. आज जो जितनी जमीन कोकापेट में हो रही है, वो भी जंग दौलाओं की है. आज आप बताइए मुझे, मेरे पास से जो सब कुछ चला गया उसका दर्द तो है, तकलीफ तो है, लेकिन अफसोस ये है कि इतना छीन लिया गया लेकिन पलट कर कुछ भी नहीं दिया गया. मुझे हिस्सेदार बनाइए, मुझे हिस्सेदार बनाइए. मैं रियासत की तरक्की का हिस्सेदार बनना चाहता हूं.
میں ریاست کی کامیابی کا حصے دار بننا چاہتا ہوں. میں بھی اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھی اپنے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھی اپنے گھروں میں خوشحالی دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھی اپنے گھروں میں ایک کامیابی دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن آج اس چیز کا طلبگار ہوں تو وہ آپ سے ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دیں گے ضرور, مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے, اور یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں اس پر آپ ضرور غور کریں گے, اور غور کرتے ہوئے ہمارے ساتھ انصاف کریں گے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آئی ٹی ٹاورز کے لیے, اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے, انکیوبیٹرز کے لیے, یا جو بھی چیز کے لیے اگر زمین نہیں ہے تو آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب, وقف کے زمینات ہیں, وقف بورڈ کی زمین ہے. جیسا آپ جاتے ہیں بالاپور کے پاس, جب وائس راجشیکھر ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے تو حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی پر لڑ کر میں نے 80 ایکڑ حاصل کیے تھے. 50 ایکڑ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی باؤنڈری کو لگی ہوئی 50 ایکڑ ہے منسٹر صاحب. 50 acres are there. Land grabbers are trying to encroach that land. کیوں نہیں اس زمین پر 50 ایکرز پر ہم کوئی آئی ٹی ٹاورز لاتے ہیں؟ کیوں نہیں ان 50 ایکرز پہ ہم سکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کا ایک سینٹر بناتے ہیں؟ کیوں نہیں وہاں پر ہم جاب میلاز رکھتے ہیں, جاب کے لیے گائیڈنس سیل کیوں نہیں بناتے؟ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمارے مسلمان بچوں کو بھی آگے بڑھا سکیں گے. یہ وقف کی جائیدادیں خالی پڑی ہیں, کچھ نہیں ہے سر. جس کو چاہے وہ قبضہ کر رہا ہے. اب وہاں پہ پورے بلڈرز لا کر ڈمپ کر رہے ہیں, مٹی ڈال رہے ہیں, پتھر ڈال رہے ہیں, زمین کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی کین میک یوز آف دیز پراپرٹیز. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وقف بورڈ, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر پرانے شہر میں یہ بات کہی جاتی ہے زمین نہیں ہے تو آپ مجھے بلائیے, میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور نشاندہی کر کے بتاؤں گا کہ کتنی زمینات ہیں خالی ہیں. نامپلی میں آئی ٹی آئی کا سینٹر ہے, وہاں پہ 27 ایکرز پر ہیں, کینسر ہاسپٹل کو دیا گیا. اب اگر آج آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, نامپلی سینٹر ہے, 27 ایکرز میں سے 11 ایکرز ویکنٹ ہے, خالی ہے, وہاں پہ کر سکتے ہیں. آپ آئی ٹی آئی کے کورسز کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں, آئی ٹی آئی کے کورسز میں نیا اضافہ کر سکتے ہیں. سر, وی کین آلسو ہیو اے کولیبوریشن. سر, تھرو یو آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ آنریبل منسٹر صاحب, اینڈ آئی وانٹ ہز انٹرونشن ان دس. سر, آندھرا پردیش گورنمنٹ, ملا ریڈی صاحب is also here. He runs a medical college and chain of education institutions. Sir, in Andhra Pradesh, the health university had a course, lab technician course, had CT scan technician course, MRI technician course, dialysis technician course, X-ray technician course, anesthesia technician course. یہ سارے کورسز تھے, لیکن ہماری ہیلتھ یونیورسٹی میں آج بھی یہ کورسز نہیں ہیں. We can have a diploma type of course and also graduation course. کہ آج ہم کو ضرورت ہے. Sir, we are falling short of CT scan technicians. We are falling short of dialysis technicians. We are falling short of all technicians. We can have this course, sir. I need your intervention in this, honorable minister صاحب. اگر آپ وائس چانسلر ہیلتھ یونیورسٹی کو بول دیں گے تو یہ اگر کورسز آ جاتے ہیں تو we can have a tie-up with all the corporate hospital and tell them کہ they need to take these courses and they need to train our Telangana youth and they are responsible for also giving them a job placement. یہ ایک اچھا کام ہوگا. اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پہ دیکھیں. اور سر, آگے بڑھ کر ریٹیل سیکٹر and logistics sector have also seen tremendous growth, I would say. We have been demanding the government to promote garments and apparel manufacture in city and adjoining areas to provide gainful employment to girls and women, especially in areas around old city. The pharma and life science sector has been made singular contribution by manufacturing life-saving drugs, development of RT-PCR kit and vaccines to fight COVID-19, sir. Another promising area with lot of employment potential is the toy sector, and Telangana can become toy manufacturing hub in the country by promoting traditional STEM electronics and soft toys, and some of these units can be set up
in Old City and other areas of Hyderabad also. Sir, gem and jewelry, handicraft के बारे में भी मैंने आपसे कहा है, along with the new industry incentive policy of T idea for the general category of entrepreneurs, the TRS government had also announced T Pride Telangana state program, rapid incubation for Dalit entrepreneur. On the demand of MIM party, the Honorable CM Saab had announced T Prime Telangana program for rapid incubation to promote entrepreneurship among the professional qualified youth among the Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and Jain minority by assisting at least 100 beneficiaries every year. इस हाउस में बोले थे. तो मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं बड़े ही मौजरत के साथ. However, I'm sorry to point out that till now, T Prime scheme has remained a non-starter. And I would request the Honorable CM Saab and Honorable Minister Saab, KT Ramarao Saab, to direct the officials concerned to conduct campaigns for the identification of potential entrepreneurs among the minority youth and achieve the annual target of selection of beneficiaries under the TI pass. Sir, 5-10 minutes, I'll finish, sir. Request of 5-10 minutes. Under the TSI pass, 56,735 micro, small and medium enterprises have registered with investment of 24,912 crores, an employment opportunity for 5.26 lakh person. The total number of MSCs in state is 26.05 lakhs and almost 25 lakh of these are micro enterprises and 1.05 lakh are small and medium enterprises, sir. However, the demonetization, introduction of GST, economic slowdown, coupled with lockdown and restrictions in the wake of COVID-19, the last 2 years we have impacted the MSME sector very adversely, and in a number of MSME have either scaled down operation or turned sick. So I request the Honorable Minister Saab to kindly provide the details of the sick units as well and see that how we can revive those sick units. I must say that the most MSCs are in need of support from the state government as they have suffered deep decline in business volume due to lockdown and restrictions during 2020 and 2021. The IT industry Minister Janab KT Ramarao Sahab had recently said that over 80% of MSMEs in the state faced negative impact due to the lockdown last year and over 25% of them suffered significant losses in revenue, triggering layoff of their works. As the minister pointed out, there is imperative need for the union government to review the Atmanirbhar relief package and make it work more realistically for the most affected MSMEs and to provide sufficient financial grant to the help of small firms that suffered heavy revenue losses in the pandemic. The state has set up Telangana Industrial Health Clinic in 2017 for providing services for rehabilitation of sick micro and small enterprises that are financial stress. I welcome the recent decision of TRS government to accord preference to MSMEs in the ITES sector registered in the state, which were impacted by the COVID-19 pandemic. I would request the advisory committee constituted by the state government a few days ago should come up with the recommendations in a time-bound manner so that the really needy among the 800 IT MSMEs can get relief through modified domestic preference guidelines. So it is also important to ensure that the banks do not invoke provisions of SARFAESI Act. This is very important point, sir. Against the MSMEs, defaulting on loans, repayment without assessing viability of their businesses. We need to have an accessibility of the viability of the business before taking any action. It is my request, sir. So, Honorable Deputy Speaker, sir, आप जैसा जानते हैं, क्या I may recall that the total bad loans of Indian banks written off between 2014 and March 2021 amounted to 10.83 lakhs crores. कितना साहब? 10.83 lakh crore, and much of this accounted for top, I would say top, willful defaulters and big sharks, which includes the fugitives like Vijay Mallya, Nirav Modi, Mehul Choksi and Jitin Mehta. Though it is several years since they ran away from the country, the union government has failed to bring them back to India to stand trial for their loot of thousands of crores of taxpayers' money through the banks. It is an irony that micro enterprises are penalized for loan default, but the big tycoons, they go scot-free for grubbing up thousands of crores. So before I conclude, I may recall that responding to demand of Salary Miller,
Sultan Salahuddin Owaisi Saab, the then Chief Minister Dr. Marri Channa Reddy Saab had established सेटविन कायम करे थे, पुराने शहर की बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए, तरक्की देने के लिए. और आज वो सेटविन has trained, sir, I would like to bring to your kind notice, sir, is that the Setvin has trained 7.85 lakh candidates in job-oriented courses and got placement for 4.08 lakh youth in the last 42 years. In the last 42 years. Sir, incidentally, thousands of Setvin trainees are gainfully employed in Gulf countries, sending back foreign exchange remittance in hundreds of crores. Sir, मैं आपके जरिए, डिप्टी स्पीकर साहब, आपके जरिए मिनिस्टर साहब से, हुकूमत से मुतालिबा करूंगा कि एक मीटिंग बुलाकर सेटविन को भी रिव्यू करिए आप, कि सेटविन कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है. ये पुराने कोर्सेज है, 40-42 साल पुराना इदारा है. इसमें कौन से नए कोर्सेज का इजाफा कर सकते हैं, कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हम ला सकते हैं, कौन से ग्रेजुएशन कोर्सेज ला सकते हैं, ताकि यहां बच्चे जो स्किल ले रहे हैं वो क्वालिफाइड स्किल का उनके पास एक सर्टिफिकेट हो, जिसके जरिए वो काम आ सके. उनको रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज होनी चाहिए. और भी ये बात कहूंगा कि सेटविन छोटी बसें भी चलाती थी पुराने शहर में, आज वो सारी बसें बंद हो गई हैं. पुराने शहर की तंग गलियों में मिनी बसेस चलती थी, वो भी नहीं रही हैं. मैं मुतालिबा करूंगा कि आप उसके ऊपर भी देखें, एक मीटिंग बुलाएं, और अगर जरूरत पड़ती है तो हमको भी बुलाइए, हम भी आकर अपने मशवरे आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से हम पुराने शहर में रोजगार को बढ़ा सकते हैं. The state government is running 64 government industrial training institute with an intake of 17,472 trainees. There is also need to upgrade. There is also need to upgrade the trades and introduce new trades in it, so that the skilled youth can have better job opportunities. The state government has set up Telangana Overseas Manpower Company to create awareness and safe and legal migration, to conduct pre-department orientation training to candidates, to families, workers with overseas work conditions. However, nothing is heard or seen about the activities of the TOM, COM, and this company needs to be operationalized to help skilled workers seeking job opportunities overseas, especially in Gulf countries, sir. So it's a matter of pride for the state that many multinational and Indian companies are coming to Telangana and setting up, expanding their operation by investing thousands of crores of rupees. These companies are creating job opportunities, but the fact remains that the local Telangana youth are not getting employment and continue to be jobless because they lack specific skills, sir. This is the reason why I had made a request that we need to have a skill development program through NAC, through Setvin or new ITI courses. So the TRS government has set up a Telangana Academy for Skill and Knowledge under the control of ITE and C department to bring synergy between the government, academia and industry to enhance the employability of the youth in the state and provide quality human resource and services to the industry. The government has allotted rupees 16 crores to TASK, and I would request the authorities to consider establishing one training center of TASK each in 33 districts in the state to impart appropriate skill training to the employed youth who are either school or college dropouts, and one additional, I would say, in old city of Hyderabad, sir. So this way we can get new industries and IT and IT's units to the state to provide jobs to lack of our educated and skilled youth to achieve our motto to ensuring every youth in the state is gainfully employed. I may point out that as per the official data, as many as 20 lakh educated youth are registered with Telangana State Public Service Commission, while 10 lakh employed skilled and unskilled youth are on the rolls of employment exchange. If I am wrong, again I may be corrected. These are the several other issues which can be discussed, but I am skipping them because of lack of time, sir. और मैं उम्मीद करता हूं कि मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब कि मैंने जो भी बातें उठाई हैं, जो भी मशवरे दिए हैं, इस पर हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी. मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 मर्तबा असेंबली के लिए इलेक्ट हुआ हूं, 25 बरस हो गए. 25 बरस में देखना चाहता हूं कि कोई तब्दीली हुई है, कुछ तरक्याती सरगर्मियां आई हैं, कुछ कामयाबियां मिली हैं, रोजगार के मौके मिले हैं. बहुत कुछ आपने किया है, इस बात से इनकार नहीं करूंगा. बहुत किया है, बहुत करना बाकी है, बहुत काम हमको आपसे लेना भी बाकी है. उम्मीद कि आप मेरे बातों पर
توجہ دیں گے اور میرے اٹھائے گئے مسائل پر جواب دیں گے اور مسلمانوں کو بھی اس ریاست اس شہر کی ترقی کا حصے دار بنائیں گے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. سید ریڈی گان